جناب گجرانوالہ والوں کی باری ہے اور سوال کریں گے قرآن پاک کے حوالے سے، گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص گھر میں داخل ہو کر سلام کرے، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے اور اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھ لے تو فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، وہ لوگ جن کی روزی کی تنگی کی لوگ شکایت کرتے ہیں، ہاتھ تنگ ہوتا ہے، فقر و فاقہ میں ہوتے ہیں، یہ وظیفہ سن لیجئے۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرے اور ایک بار قل اللہ احد پوری سورت پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، آزمایا ہوا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ حدیث پاک میں سورہ اخلاص سے محبت کرنے کی کیا فضیلت آئی ہے؟ ڈیرہ غازی خان والوں سے سوال ہے۔ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے سورۃ اخلاص سے بہت محبت ہے، تو حضور پاک نے فرمایا یہی تیری سورۃ اخلاص سے محبت تجھے جنت میں لے جائے، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب باری ہے مانسیرا والوں کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز میں کون سی 4 سورتیں تلاوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز عشاء میں اس صورتوں کا تلاوت فرما دے کہ اس میں آسمان کا ذکر ہو، یعنی اس سے مراد والسماء والطارق والسماء ذات البروج اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت۔ سورہ طارق، سورہ بروج، سورہ انشقاق، سورہ انفطار، نماز عشاء میں یہ 4 صورتیں تلاوت کی جائیں جن کے شروع میں آسمان کا ذکر ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے جناب گجرانوالہ والوں کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کی نماز میں کون سی صورتیں تلاوت فرماتے اور کیوں؟ بنا اس کو جہاں کے واسطے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں سورۃ جمعہ، سورۃ منافقون کی تلاوت فرماتے اور سورۃ جمعہ سے مومنین کی خوشخبری دیتے اور سورۃ منافقون سے منافقین کی سرزنشی کرتے۔ کیا شاندار انداز تھا۔ نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے، سورہ جمعہ کی تلاوت کے ذریعے مسلمانوں کو بشارت دیتے اور مزید نیک اعمال کرنے پر ابھارتے تھے، جبکہ سورہ منافقون کے ذریعے منافقون کو مایوس کرتے اور ان کی سرزنش فرماتے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان والوں سے سوال ہے سورہ ملک کے کتنے نام اور ان ناموں کی کیا وجہ ہے؟ اس سورت کے متعدد نام ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ ملک یعنی سلطنت اور بادشاہت کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ ملک کہتے ہیں، اور اس کی پہلی آیت کے شروع میں لفظ تبارک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تبارک کہتے ہیں، اور یہ سورت عذاب قبر سے نجات دلانے والی، عذاب سے بچانے والی اور عذاب سے روکنے والی ہے، عذاب کو روکنے والی ہے، اس لیے اسے سورہ منجیہ، سورہ واقعہ اور سورہ مانیہ کہتے ہیں، اور یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، اس مناسبت سے اسے سورہ شافیہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ سورہ ملک کی، سورہ منجیہ، سورہ واقعہ، سورہ مانعہ بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت میں پڑھنے والوں کی سورہ ملک شفاعت کرے گی، اس لیے سورہ شافعہ بھی کہا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا جناب۔ اب سوال ہے مانسیرا والوں سے، کون سی سورت غار میں نازل ہوئی؟
अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गार में थे कि सूरह मुरसलात नाजिल हुई और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से सुनकर उसको याद फरमा दी। सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह, ये जो गार है ये मिना में गारे वल मुरसलात के नाम से मशहूर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, तारुफ़े कुरान सेगमेंट भी पूरा हो गया है। आइए चलते हैं हमारे स्कोर बोर्ड को देखते हैं। जनाब 17 नंबर है मानसेरा वालों के, 18 नंबर है गुजरांवाला वालों के, 14 नंबर है डेरा गाजी खान वालों के। इस वक्त तक गुजरांवाला की टीम आगे है, मगर कब तक आगे रहती है ये तो वक्त बताएगा। नाजरीन 4 सेगमेंट कंप्लीट हुए हैं। आइए चलते हैं बहुत ही प्यारे